مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ بھی ہے۔ ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مہینہ بھی ہے۔ ربیع الاول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے، اور ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ بھی ہے۔ ایک چیز کو بیان کیا جائے اور سیرت کے باقی پہلو کو چھوڑ دیا جائے تو یقیناً ناانصافی کی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہجرت کے متعلق گزشتہ و پیوستہ جمعہ چند معروضات عرض کرنی کی تھی، چند معروضات آج عرض کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شرح صدر کے ساتھ بات کرنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ 27 صفر المظفر ستمبر کا مہینہ 622 عیسوی اور 14 نبوی کا سال تھا، جس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور غار ثور کے اندر قیام فرمایا۔ 3 دن 3 راتیں اللہ کے محبوب آرام فرما ہوئے۔ کافر آئے، غار کے دہانے پہ کھڑے رہے، حتیٰ کہ ایک کافر نے غار کی طرف بیٹھ کے منہ کر کے پیشاب بھی کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور وہ تو سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، بینائی اور دکھانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ سامنے بیٹھا رہا لیکن محبوب کریم کو نہ دیکھ سکا۔ اللہ نے مکڑی کا جالا بنا دیا اور کافروں کو بتا دیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ مکے کے کافروں جو تم مکر کر رہے ہو میرے محبوب کے متعلق یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔
سارا کفر سارا مکہ مقابلے کے لیے آیا، لیکن اللہ نے اپنی حبیب پیغمبر کو حفاظت کر کے دکھایا۔ اللہ نے وہاں کبوتری کو بٹھایا، انڈے دلوا دیے، دشمن سمجھے کہ غار کا دہانہ کافی عرصے سے بند ہے، حضور گزرتے تو مکڑی کا چالا ٹوٹ جاتا، گھونسلہ گر جاتا۔ اس کبوتری نے میرے محبوب کی حفاظت میں گھونسلہ بنایا، اللہ نے اس کی نسل کے اندر ایسی برکت رکھی کہ آج تک مکہ اور مدینہ کے اندر اس کبوتری کی نسل چل رہی ہے۔ اللہ اپنے خزانوں سے رزق بھی عطا فرما رہا ہے، اور اللہ نے اس کے شکار کو بھی حرام کر دیا۔ آپ دیکھیں جتنا کبوتر چوک کے اوپر آپ کو کبوتر ملتے ہیں، کسی بندے کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، مارنے کی ضرورت نہیں، شکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کبوتری کا کمال نہیں، یہ میرے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی 3 دن کے بعد وہاں سے چلے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز سے 3 دن چھپے رہے تو 3 دن کے بعد خود بخود باہر آئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ 3 دن تک روپوش رہنا یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے 4تھے دن روپوش نہیں ہوئے تو مجھے بھی شرم آئی کہ حضور کی سنت کے خلاف کام کروں، لہٰذا میں باہر آ گیا۔ میرے محبوب نے یہاں سے پھر سفر شروع فرمایا، اور یہ سفر اونٹوں کے اوپر تھا۔ اسوا اونٹنی پہ میرے محبوب جلوہ افروز تھے، حضرت ابوبکر صدیق جلوہ افروز تھے، عبداللہ بن عریقت، عامر بن فہیرہ۔ یہ قافلہ چلتا ہوا ام معبد کے خیمہ سے گزرتا ہوا۔ کافروں نے 100 اونٹ کا انعام لگایا، گھوڑی لگائی، جو میرے محبوب کا سر لے کے آئے گا، عطا پتہ بتائے گا، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے انعام کے اندر۔ اس لالچ میں بڑے بڑے لوگ گئے، واقعہ لمبا ہو جاتا ہے۔ سراقہ بن مالک جیسے لوگ گئے جو حضور کے قریب گئے تو زمین پہ آ دھرے، جس کا گھوڑا دھس گیا زمین کے اندر۔ اللہ کے حبیب سے کہا حضور آپ دعا فرمائیں کہ میں یہاں سے باہر نکلوں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، باہر نکلا، پھر حضور کا پیچھا کرنے لگا، پھر دھسا، پھر کہا حضور دعا فرمائیں میں آپ کے پیچھے نہیں ہوں گا۔ حضور نے دعا فرمائی، زمین سے نکلا، پھر پیچھا کرنے لگا۔ جب تیسری مرتبہ دھسا تو حضور نے فرمایا او سراقہ تو 100 اونٹوں کی لالچ میں بھاگ رہا ہے، میں تیرے ہاتھوں کے اندر قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس وقت تو بڑا حیران ہوا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یہ واپس چل دیا اور کہا کہ اس طرف نہ جاؤ، میں حضور کو دیکھ آیا ہوں۔ دیکھ تو آیا تھا، حضور کو جھوٹ بھی نہیں تھا۔ اس طرف نہ جاؤ، میں حضور کو دیکھ آیا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب کا یہ فرمان، یہ پیشین گوئی بن و عن پوری ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں ایران فتح ہوا، قیصر و کسریٰ کے وہ سونے کے کنگن آئے۔ فرمایا سراقہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، مجھے پتہ ہے کہ مرد کو سونا پہننا حرام ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ سونے کے کنگن اپنی کلائی کے اندر ڈال اور ہاتھ بلند کر دنیا کو دکھا تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے کہ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد عربی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب گزرے، پھر کافی اسٹاپ اس میں حضور کو بھوک لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر جا کے ایک پتھر کے نیچے جگہ بنائی، حضور کو بٹھایا، وہاں سے پھر بکری کا دودھ لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب کو کہا حضور آپ پیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے رہے، ابوبکر صدیق دیکھتے رہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، جتنا بچہ زیادہ دودھ پیے یہ اتنا زیادہ خوش ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا میرے محبوب دودھ آپ پیتے ہیں اور سینہ صدیق کا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس وجہ سے خوش ہو رہا ہوں۔ یہ قافلہ چلتے چلاتے جو پہلا اسٹاپ آیا، اس اسٹاپ کو بنی، اس کو قبا کا اسٹاپ کہا جاتا ہے۔ وہ محلہ قبا کا محلہ تھا، بنو سلمہ کا قبیلہ وہاں پر آباد تھا۔ اللہ کے نبی کی سواری وہاں پر جا کر ٹھہری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ اور مدینے والوں کو جب پتہ چلتا تھا کہ حضور آ رہے ہیں تو یہ آتے حضور کے استقبال میں سارا دن کھڑے رہتے، پھر یہ واپس لوٹ جاتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا کے اندر پہنچے، مدینہ امٹ پڑا، قبا والے امٹ پڑے اور حضور کو ملنے لگے۔ اور میں آپ سے یہ بات کافی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نبی کے رنگ میں اتنا رنگ چکے تھے کہ ان کی چال حضور کی چال سے ملتی تھی،
ان کی ڈھال حضور کی ڈھال، ان کی گفتار حضور کی گفتار، یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے حضور تناول فرماتے، یہ ایسے پیتے جیسے حضور نوش فرماتے۔ اللہ کے نبی کی طرح بالکل ان کا لباس تھا، عمر بھی بالکل برابر تھی، لیکن ابو بکر صدیق کی داڑھی کے اندر بال زیادہ سفید تھے، میرے محبوب کی مبارک لحیہ کے اندر بال کم سفید تھے۔ لہذا جو لوگ آتے، ان میں سے اکثر لوگوں نے پاک پیغمبر کی زیارت نہیں کی تھی، وہ آتے آ کر حضور کو نہیں ملتے، بلکہ آ کر ابو بکر صدیق کو بزرگ سمجھ کے بال اس کے زیادہ سفید ہیں، یہ نبی ہوں گے، آ کر ان کا مصافحہ کرتے اور جا کر بیٹھ جاتے۔ حضور کو تو کوئی لوگ ملتے اور کوئی ملتے بھی نہیں تھے، یوں چلتا رہا، حضور مسکراتے رہے، ابو بکر صدیق شرمندہ ہوتے رہے اور بیٹھے رہے، سمجھتے رہے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ صبح کا ٹائم تھا، اچانک سورج بلند ہوا، اوپر پہاڑی کے پتھر سے جب اوپر نکلا اور شعاعیں پڑی، ابو بکر صدیق کی اس عظمت پہ قربان جاؤں، جیسے حضور کا ادب امت کو سکھایا، فوراً اپنی سر سے پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کے میرے محبوب کے اوپر پگڑی سیدھی کی، سیدھی کر کے جناب سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی شرمندہ ہونے لگے، جو آتے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ جو کھڑا ہوا ہے وہ خادم ہے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ مخدوم ہے، جو کھڑا ہوا ہے وہ صحابی ہے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ نبی ہے، جو کھڑا ہوا ہے وہ غلام ہے، جو جلوہ افروز ہے وہ آقا ہے، تاکہ آقا اور غلام کا فرق محسوس ہو۔ پھر لوگ آتے تو حضور سے پہلے مصافحہ کرتے، ابو بکر صدیق کو کوئی ملتا کوئی نہ ملتا۔ اللہ کے نبی وہاں پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے قباء، سوار کا دن تھا، 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ قباء میں ایک روایت کے مطابق حضور 4 دن ٹھہرے، ایک روایت کے مطابق حضور 2 ہفتے ٹھہرے، لیکن یہ بات پکی ٹھکی کنفرم ہے کہ جب میرے محبوب قباء سے چلے تھے تو وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نے امت کو سمجھایا کہ جہاں پر بھی داعی پہنچے اس کو چاہیے کہ اپنی دعوت کا کام وہیں پر چلا دے۔ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں تو بس کے اندر دعوت کا کام چلتا رہے۔ حضور سفر کرتے کرتے کتنے لوگوں کو مسلمان کر کے آئے۔ جب حضور قباء کے اندر پہنچے تو حضور نے سب سے پہلے وہاں پر مسجد بنائی تاکہ لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنائی جائے۔ اور میں آپ کے نوٹس میں یہ بات دوں کہ سب سے پہلی اسلام کے اندر جو مسجد بنی ہے وہ سب سے پہلی مسجد جو حضور نے بنائی ہے اس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ بہت چھوٹی سی، بہت سادی سی، جس کا پہلا پتھر پاک پیغمبر نے آ کر رکھا، جس کا دوسرا پتھر سیدنا ابو بکر صدیق نے آ کر رکھا، جس کا تیسرا پتھر سیدنا عمر بن خطاب نے رکھا، جس کا چوتھا پتھر سیدنا عثمان ذی النورین نے رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تشریف لا چکے تھے قباء کے اندر، لیکن جب وہ آئے تو ان کے پاؤں مبارک سوج چکے تھے، پاؤں مبارک میں چھالے اور زخمی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ کیا ہوا؟ کہا حبیب میرے حبیب پیغمبر سارا دن چھپا رہتا تھا، ساری رات سفر کرتا تھا، رات کو نظر نہیں آتا تھا، اس وجہ سے پاؤں کے اندر پتھر بھی چبھتے رہے، پاؤں کے اندر کانٹے بھی چبھتے رہے، اس وجہ سے پاؤں پہ ورم آ گیا۔ 350-400 کلومیٹر چلنا آسان نہیں ہوتا، پیدل کا سفر ہو پھر رات کے سفر ہو، پاؤں مبارک سوج گئے، خون بہنے لگا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب لگایا، لعاب لگانے کی دیر تھی، وہ سوجن بھی ختم ہو گئی، وہ زخم بھی ختم ہو گئے، پاؤں مبارک کو اللہ نے شفا نصیب بھی فرمائی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے لوگوں یہ میرا کمال نہیں، یہ پاک پیغمبر کی لعاب کا کمال تھا کہ اس کے بعد میں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں کبھی میرے پاؤں کسی جنگ سے ڈگمگائے نہیں، ثابت قدمی اللہ نصیب فرماتا تھا۔ سارے مجاہدین پیٹ پھیر سکتے تھے، علی جنگ سے کبھی منہ نہیں پھیرتا تھا۔ یہ میرا کمال نہیں، پاک پیغمبر کی لعاب کا کمال تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے 5واں پتھر رکھا، پھر اللہ کے نبی کو صحابہ کہنے لگے میرے حبیب پیغمبر آپ پتھر اٹھاتے ہیں تو آپ پتھر اٹھانے کی وجہ سے آپ کے پیٹ مبارک پہ، سینے مبارک پہ مٹی لگ جاتی ہے، آپ کے کندھے مبارک پہ مٹی لگ جاتی ہے، آپ مہربانی فرمائیں ہمیں اٹھانے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا صحابہ نے جو 2 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے،
शौक ज़ौक़ के अंदर, तो किसी ने कह दिया ये देखो नंबर बनाने के चक्कर में हम एक एक पत्थर उठा रहे हैं, ये दो दो पत्थर उठा रहा है कि हुजूर देखें और नंबर बने। मेरे हबीब पैगम्बर ने फरमाया इस मेरे प्यारे को ना रोकना, ये दो पत्थर इस वजह से उठा रहा है कि इसको अल्लाह के साथ मोहब्बत है, अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत है। जो बंदा अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत रखता है अल्लाह उसको अपना हबीब बना लेता है, ये अल्लाह का महबूब बन जाएगा। पाक पैगम्बर के सहाबा इतना खुशू खुजू के साथ वो पत्थर उठाने लगे कि अल्लाह को कुरान बनाना पड़ गया। अल्लाह ने फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, जिस मस्जिद का पहला पत्थर मेरे हबीब पैगम्बर ने रखा, दूसरा पत्थर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने रखा, ये मस्जिद तक़वे की बुनियाद पर बनाई गई। इस मस्जिद का नाम कुबा रखा गया। वो इसके अंदर नमाज पढ़ने वाले थे। फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह ने उन नमाज पढ़ने वालों की भी खूबियाँ बयान फरमाई कि इसके अंदर सहाबा नमाज पढ़ने वाले ये सारे के सारे पाकीज़ा लोग हैं, पाकीज़गियों को पसंद करता है और अल्लाह भी पाकीज़गी को पसंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आयात नाज़िल फरमाई, पाक पैगम्बर ने सहाबा से पूछा ओ मेरे प्यारो कौन सी ऐसी पाकी है कि अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह ने कुरान बना दिया। कहा मेरे महबूब पैगम्बर पानी यहाँ पर पैसों टकों से मिलता है, पानी मुफ्त के अंदर नहीं मिलता, लेकिन अक्सर लोग उसके बाद जनाब ये ठीले से इस्तंजा करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर की अज़मत का हमें इस कदर खौफ है कि हम जब आप नमाज पे आते हैं तो जनाब ठीले से भी इस्तंजा करते हैं, फिर पानी पैसों से ख़रीद कर पानी के साथ भी इस्तंजा करते हैं, हम पाकी का ख्याल करते हैं। फरमाया ये पाकी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने तुम्हारा जिक्र कुरान में कर दिया। जब तक रब का कुरान रहेगा तुम्हारी इस पाकी वाली सिफत का भी शान बयान रहेगा। अल्लाह के नबी ठहरे सैयदना कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में, घर छोटा था, मस्तूरात थी। अल्लाह के नबी ने मेहमानों के आदाब भी बताए, मेज़बानों के आदाब भी बताए। हुजूर ने फरमाया जितने लोग मुझसे मिलने आए उनको हज़रत साद के घर में ठहराओ कि उनका घर बड़ा है, उनका देरा है, हज़रत कलसूम का घर छोटा है। अगर लोग मुझसे मिलने आएंगे फिर ये मस्तूर और मस्तूरात बेचारी घर के अंदर बैठी रहेंगी, ये बाहर ना आ सकेंगी, काम ना कर सकेंगी, तो मेज़बान को तकलीफ़ होगी। हुजूर ने फरमाया मुझे जो मिलने आए वह हज़रत साद के घर बैठ जाए। हुजूर ने अपने मेज़बान का पूरा पूरा ख्याल किया। हज़रत कलसूम इतना खुश हो रहे थे। जब हुजूर तशरीफ़ ले गए तो फरमाया जल्दी जाओ मेरे पैगम्बर के लिए खजूरें तोड़ के लाओ। अल्लाह के नबी के लिए खजूरें मंगवाई गई। मेरे महबूब ने उनको बरकत की दुआ फरमाई। फिर सहाबा कदम रंजी के लिए आते रहे, वहाँ हुजूर ठहरे। लेकिन जब हुजूर कुबा छोड़ के मदीना शरीफ की तरफ जाने लगे, दिन जुमा का था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। अल्लाह के नबी यहाँ से चले हैं। अल्लाह के नबी जब गए बनु सलमा कबीले के पास पहुँचे, वो कुबा से कोई लंबा सफ़र नहीं था, थोड़ा सा सफ़र किया, जुमा का टाइम हो गया। अल्लाह ताला ने जुमा के अहकामात नाज़िल फरमाए। मेरे हबीब यहाँ पर सहाबा को जमा फरमाओ, जमा करके आप 2 रकात पढ़ाएं। 2 रकात पढ़ाने के बाद फिर खुतबा इरशाद फरमाए। हुजूर ने जो पहला जुमा पढ़ाया था, पहले हुजूर ने नमाज अदा फरमाई, फिर हुजूर ने उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया। फिर उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। मस्जिद नबवी के अंदर चंद सहाबा ऐसे थे, जब उनका तिजारती काफिला आया तो उन सहाबा ने हुजूर को छोड़कर नमाज चूँकि पढ़ चुके थे, खुतबा ना सुना, खुतबा छोड़ के चले गए, तिजारती काफिले के पास जाके सामान की खरीद व फरोख्त करने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब पैगम्बर इन सहाबा को कहो जब तक खुतबा पूरा ना हो जाए उस वक़्त तक ये आपको छोड़ के ना जाया करें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जुम्मे के खुतबे पहले फरमा दिए, फिर उसके बाद 2 रकातें बाद में कर दी है ताकि उम्मत खुतबे से महरूम ना हो, उम्मत नमाज जुमा से महरूम ना हो। सबसे पहले जो नमाज हुजूर ने अदा फरमाई जुमा की, वो मस्जिद जुमा आज बनी हुई है, उस मस्जिद जुमा पे हुजूर ने नमाज अदा फरमाई। फिर कई काफिले आए हुजूर के इस्तकबाल में, और वो बच्चियाँ, और ये ना समझना ये जो तलाल बद्र अलैना मिन सनय्यातिल बिदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, ये अशार किसी किताब से याद किया हुए थे। आज तेरा बच्चा नात पढ़ता है, 1 साल उसकी प्रैक्टिस करता है, उसको याद करता है। तेरा बच्चा अगर हम्द पढ़ता है पहले उसको याद करता है। लेकिन वो जो मदीने की बच्चियाँ थी वो आपस में अचानक खेल रही थी। इस खेल के दौरान अल्लाह के नबी जब तशरीफ़ लाए, एक यहूदी मकान के ऊपर खड़ा था, उसने देखा कि गर्द गुबार उड़ती हुई नजर आ रही है, 2 ऊँटने नजर आ रही हैं।
مدینے والے گھروں کو چلے گئے تھے تو اس نے آواز دی تمہارا مطلوب آ چکا، تمہارا نبی آ چکا۔ صحابہ سارے کے سارے والہانہ محبت کے انداز کے اندر گھروں سے باہر نکلے، محبوب کا استقبال کرنے لگے۔ یہ پھول تو تھے نہیں، کھجور کی چھڑیاں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ بچیاں پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ اشعار خود بخود ان کی زبان سے جاری ہوئے کہ ہمارے اوپر بدر یعنی چاند طلوع ہو چکا ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے اوپر پاک پیغمبر کی تشریف آوری کی وجہ سے شکر کرنا واجب ہے۔ ایک بہت بڑی غزل اشعار پڑھی، یہ ان بچوں کو کمال نہیں تھا، یہ پاک پیغمبر کا کمال تھا، پاک پیغمبر کی رحمت تھی کہ جب حضور جہاں پر جاتے تھے اللہ محفلوں کے اندر فصاحت بلاغت پیدا کر دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ حضور کی سواری ہمارے پاس ٹھہرے، حضور کی سواری ہمارے پاس ٹھہرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، قصوہ اونٹنی کی مہار چھوڑ دی گئی اور اس نے گلی محلہ پکڑ لیا بنی نجار کا۔ میرے محبوب بھی چاہتے تھے کہ میں اپنے ننہال رہوں، بنی نجار کے اندر رہوں، اور وہ چلتے 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 جہاں پر ٹھہری اور بیٹھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب انسان، وہ خوش نصیب صحابی جس کی لاشا بھی اللہ کے راستے میں چلتا رہا، ساری زندگی جہاد کے اندر گزار دی، جس کو میزبان رسول ہونے کا شرف اللہ نے نصیب فرمایا، وہ کوئی اور نہیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ جیسے بعد میں صحافی جاتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں کہ آپ کو یہ اعزاز کیسے ملا، صحابہ نے کہا ابو ایوب ہم چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں آئے لیکن تجھے یہ اعزاز ملا۔ کہا بس مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، سارے قافلے والے چل رہے تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار چل رہے تھے، میرے دل کے اندر ایک جو ہے وہ اللہ کے نبی کی محبت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند آئی، اور اللہ کا قانون ہے کہ جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ میری عاجزی کی وجہ سے اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دولت نصیب فرما چھوڑی تھی۔ اور یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، یہ جو مکان ہے وہ طبہ نامی بادشاہ، وہ طبہ اول، وہ طبہ ثانی نہیں جس نے بیت اللہ کا غلاف چڑھایا تھا، ایک طبہ اول ایک حمیری بادشاہ آیا تھا، جب مدینہ سے گزرا تو اس کو وہاں کے علماء نے یہود نے بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے، تو اس نے اس وقت ایک مکان بنایا، مکان بنا کے ایک وصیت نامہ تحریر کیا اور اس کے اندر لگایا، کہا آج تم اس کے اندر رہائش کر لو، پھر تمہاری نسلیں چلتی رہیں گی، لیکن یہ مکان میں اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنا کے جا رہا ہوں، ان کو میرا سلام بھی دینا، یہ مکان ان کے حوالے بھی کر دینا۔ لکھا ہے کہ 1000 سال تک نسل در نسل در نسل جو ہے یہ مکان چلتا رہا۔ پھر اسی مکان کے اندر ابو ایوب انصاری ٹھہرے ہوئے تھے، پھر حضور گئے تو وہ خط دکھایا گیا، اصل میں میزبان ابو ایوب نہیں بلکہ میزبان حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ نے وہی مکان حضور کو نصیب فرمایا، مکان کے اندر اللہ کے نبی ٹھہرے 1-2 مہینے نہیں 6-7 مہینے۔ پھر اللہ کے نبی نے یہاں پر ایک مسجد بنوائی جس کو دنیا مسجد نبی کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت سعد سہیل کے پیسوں سے بنوائی، 20 دینار سونے کے سکے خرچ کیے، انہوں نے 14 مانگے، 10 مانگے، 14 مانگے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو 20 سکے دو، یہ بچے یتیم ہیں یہ خوش ہو جائیں۔ پہلے تو مفت دینے کو تیار تھے، اللہ کے نبی نے یتیموں کے حقوق سمجھائے کہ یتیم اگر نابالغ ہو، کل خانی کا مولوی تمہارا کیوں مخالف ہے، خیرات کرنا باعث ثواب ہے، ہم خیراتوں سے تمہیں نہیں روکتے، ہم تمہیں روکتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ تیرے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے نہ چلے جائیں۔ جو میت فوت ہوئی ہے اگر اس کا ایک چھوٹا بچہ نابالغ ہے، نابالغ بچہ کہہ بھی دے کہ ہماری جائیداد سے خیرات کر دی جائے، نابالغ بچے کی جناب کوئی اجازت معتبر نہیں ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس اس نابالغ یتیم کا لقمہ تیرے پیٹ کے اندر جا رہا ہے تو یہ جہنم کا انگارہ جا رہا ہے، مولوی تیرا خیر خواہ ہے، ہاں تجھے خیرات کرنی ہے اپنے پیسوں سے کر، میت کی وراثت سے نہ کر، میت کی وراثت سے جب کرتے ہو تو تم جہنم کے انگارے پیٹ کے اندر بھر رہے ہوتے ہو۔ اللہ کے نبی کو خوشی سے حضرت سہل سہیل کہہ رہے تھے کہ آپ اجازت ہے آپ اس جگہ کے اندر مسجد بنوائیں۔ حضور نے فرمایا یہ بچے ہیں جب تک پیسے نہ ادا کروں اس وقت تک مسجد نہ بناؤں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پیسے ادا فرما کر پھر امت کو یہ بھی اپنا احساس بتا دیا
کیا کہ بعد میں حضرت عثمان بن عفان نے مسجد تعمیر کی، بعد میں آج تک توسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت جو مسجد تھی، آج جو ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے، بس ٹوٹل یہ مسجد تھی 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی، 2 درمیان میں کھجور کے تنوں کے ستون تھے، اوپر کھجور کی چھالیں تھی، 3 دروازے رکھے گئے، ایک سیدنا ابو بکر صدیق کا، ایک حضور کا، ایک عام صحابہ کے لیے، اور دروازوں کا صرف نام و نشان، دروازے اس کے اندر لگائے نہیں، صرف پردے رکھے گئے اور یہ مسجد بنائی گئی۔ پھر جتنا توسیع ہوتی جائے اور کتنا امت کے اندر مسجد نبوی سے دین پھیلا، کتنا دعوت کا کام ہوا، آج تک جب جاتے ہیں اللہ ہم سب کو حاضر نصیب فرمائے، اور جو لوگ زور سے آمین کہیں اللہ ان کو اسی سال مسجد نبوی کی حاضر نصیب فرما دے۔ وہاں کلاسیں لگی ہوتی ہیں، قراء بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کا قرآن ٹھیک کراتے ہیں، کہیں تفسیر بیان ہو رہی، کہیں مسائل بیان ہو رہے، فقہ بیان ہو رہی ہے۔ جتنا بھی یہ دین پھیلے گا، اس دین پھیلانے اور پھیلنے کا سبب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ دنیا جتنا نماز پڑھے گی، ایک نماز کے سبب 50,000 نمازوں کے برابر ملا کرتا ہے۔ جتنا لوگ نماز پڑھیں گے، ان کی نماز عبادت ریاضت کا ثواب ان کو بعد میں ملے گا، ابو بکر صدیق کو اللہ اس کا ثواب پہلے نصیب فرما چھوڑے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پیسے ادا فرمائے، مسجد بن گئی۔ مسجد بننے کے بعد پھر جنازہ گاہ بنائی گئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر جنازے کی ترتیب نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال گزارے، جنازہ نہیں پڑھا گیا، حتیٰ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی اپنی بیوی ہیں، بغیر جنازے کے دفن ہوئی، کو جنازے کا حکم نہیں تھا اس وقت۔ کسی کتاب میں اگر آ جائے سوال کہ جی وہ بیوی بتاؤ جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ جنازے کے احکامات جا کر مدینہ منور کے اندر نازل ہوئے، پھر مسجد نبوی کے متصل جنازہ گاہ بنائی گئی۔ پھر میں اختصار کروں تو پھر اس کے ساتھ اچھا آج جو آپ جاتے ہیں، آپ کو جو منبر اور محراب ملتا ہے، اس وقت منبر اس طرف نہیں تھا، اپوزٹ تھا، اس کی مخالف سائڈ تھا، بیت المقدس کی طرف اس کا محراب رکھا گیا، اور اس طرف منہ کر کے صحابہ کرام نے تقریباً 16 مہینے وہاں نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ کیوں؟ بنی قریظہ اس وقت وہاں پر تھے، بنو نذیر وہاں پر تھے، بنو قینقاع آباد تھے، یہ مدینے کے اندر ان کی آبادی زیادہ تھی۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے 3 صحابہ کی اولاد ہیں جو یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام حج کرنے آئے تھے تو ان کی اولاد، ان کے صحابہ ان کے یہاں آباد ہوئے حضور کی محبت میں کہ حضور آئیں گے تو حضور کا استقبال کریں گے، پڑھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود۔ لیکن جب حضور وہاں پر پہنچے، الا قلیل حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خوش نصیب چند تھے جن کو اللہ نے کلمے کی توفیق نصیب فرمائی، وگرنہ لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ اڑ گئے ضد اناد کے اندر کہ حضور کو کیوں ملی۔ بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں انبیاء، بنی اسماعیل کے اندر ایک نبی، نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، رسولوں میں رسول ایسے جو حبیب خدا ٹھہرے، اس کو اتنا اللہ نے مقام نصیب فرما دیا، ضد کے اندر تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے وہاں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا پھر نماز کے اندر حضور کو حکم فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور نماز کے اندر ہی بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اس وجہ سے میرے محبوب کا ایک لقب جو ہے وہ نبی القبلتین بھی ہے۔ حضور نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف نماز یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی پڑھائی ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبی القبلتین۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کا جو آج آپ کو نظر آتا ہے، اسی جگہ جناب محراب جو نظر آتا ہے، اسی محراب کے اندر پھر جناب وہ پڑھائی گئی نمازیں۔ اللہ کے نبی نے پھر ایک مدرسہ تعمیر کیا۔ اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج بھی مدرسے ہیں، اس وقت بھی حضور نے مدرسہ تعمیر کیا۔ مسجد کا اعزاز کم نہیں ہوتا، مسجد کی شان کم نہیں ہوتی تھی۔ اگر حضور صحابہ کو بٹھا دیتے نیچے چٹائیوں کے اوپر، قرآن پڑھتے، قرآن پڑھاتے، یہ کوئی اعزاز میں کمی نہ ہوتی۔ لیکن حضور نے قرآن والوں کا شان اونچا کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے صفہ بنایا، چبوترا بنوایا۔ چبوترا اتنا جو ایک ہاتھ مسجد نبوی کے فرش سے اس وقت بھی اونچا تھا۔ 1500 سال گزر گئے، آج بھی وہ صفہ اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ علماء نے نقطہ لکھا ہے، اللہ کے نبی نے امت کو قرآن والوں کا اعزاز سمجھایا کہ اللہ بھی بلند و بالا، اللہ کا کلام بھی بلند و بالا، اللہ کا کلام پڑھنے والے بھی بلند و بالا، کہ اونچی جگہ پہ قرآن پڑھیں۔ او مسلمانوں، میرے محبوب پیغمبر نے
قرآن والوں کو اونچا بنایا، قرآن والوں کی شان بتائی۔ میں آپ کتنا بڑے ظالم ہیں، آج سکول والے کے لیے ہمارے پاس وردی کے پیسے ہیں، آج سکولی بچے کے لیے بستے کے پیسے ہیں، آج سکول پڑھنے والے بچوں کے لیے ہمارے پاس بوٹ کے پیسے ہیں، آج سکول پڑھنے والے بچوں کے لیے ہمارے پاس کتابوں کے پیسے ہیں، ٹیوشن کی فیس ہے، پرائیویٹ سکولوں کے پیسے ہیں، آج وین لگانے کے پیسے ہیں۔ لیکن جو قرآن پڑھنے والا بچہ آتا ہے کپڑے اس کے بسیدہ ہوتے ہیں۔ راجن پور میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، 4 بچے تھے جن کی دستار بندی تھی، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دستار بندی کے ٹائم بھی ان بچوں کے جناب سروں پہ ٹوپیاں نہیں تھی، قمیض اور تھا، شلوار اور تھی، وہ بیچارے اپنی دستار بندی کرانے آئے تھے۔ او مسلمانوں، یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا قرآن والوں کے ساتھ بھی، قرآن کے ساتھ بھی۔ آج کا سب سے بڑا مظلوم قرآن ہے، قرآن والے ہیں۔ قرآن کے اکرام کرو۔ اللہ کے نبی نے قرآن والوں کا ہمیں اکرام اعزاز سمجھایا، ان کو اللہ کے نبی نے منبر پر بٹھایا، ان کو صحابہ صفہ کو اپنی مسجد سے بلند و بالا کر کے بٹھایا۔ اور قرآن والوں کے ساتھ جاری لگا لو۔ خدا کی قسم ہے جب قیامت کا دن ہوگا کوئی پروفیسر سر نرٹر تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہ لے جائے گا۔ خدا کی قسم ہے جنت میں وہی لے کے جائے گا جس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا، جس کے ہاتھ میں پیغمبر کا فرمان ہوگا۔ اللہ اس کو کہے گا شفاعت بھی کرتا جا، خود بھی جنت میں چلا جا، اس کی شفاعت قبول فرما کہ اللہ تمہیں جنت کے داخلے نصیب فرما چھوڑیں گے۔ یہ قرآن والے کوئی بے یار و مددگار، کوئی لاوارث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مدرسہ تعمیر کیا ہے۔ قرآن والوں کو بھی اچھے کپڑے بناؤ، ان کی وردیاں بناؤ، کالی باس ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ کراچی کے اندر، بیت السلام کی اسلام آباد ٹیکسلا کے اندر بن گئے ہیں مدرسے، جن کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم پیچھے تھے، ان کی باس کٹیں کالی ماشاءاللہ، اچھی وردی، سفید وردی، سفید ٹوپی، اچھی جوتے پہن کر آتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ قرآن والے جا رہے ہیں۔ قرآن والوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ 20-25 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے وہ وقت جب ہمیں چٹائی نہیں تھی، چاولوں کا پھلال ہوتا ہے گھاس، وہ بچھاتے تھے، اس کے اوپر سوتے تھے۔ اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب ناشتہ نہیں ملتا تھا، 12 بجے جا کے کھانا ملتا تھا، اور دال ختم ہو گئی تو پھر 2 دن انتظار بھی کرنا پڑا۔ 2 دن مسلسل پیاز کچے دیے گئے، 2 روٹیاں 2 پیاز، اور اسی طرح گزارا کرتے رہے۔ پانی پی پی کے پانی کی الٹیاں آتی تھی۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں ایک مرتبہ میں آیا تھا مدرسہ، تم شلجم کا سالن کھا رہے تھے، اور شلجم بھی 2-4 بیچ میں، باقی سارا پانی تھا۔ 2 موٹریں تھی جو ہے وہ لگا کر باورچی کھڑا کرتا تھا، وہ پکتے رہتے تھے شلجم۔ پھر اس کی ہوا ایسی تھی کہ والد صاحب باہر آ گئے، باہر بیٹھے رہے، ہم نے کھانے میں بلایا، نہ کھایا۔ آج بتاتے ہیں کہ مجھے اس کی سمیل کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بیٹھنا نہیں آ رہا تھا، اور تمہیں میں دیکھ رہا تھا کہ بھوک کی وجہ سے شوق سے کھا رہے تھے۔ اگر میں کہتا کہ چلو آج تمہیں ہوٹل کا کھانا کھلاتا ہوں، اللہ تمہیں دین نصیب نہ کرتا۔ میں نے کہا آج یہ مشکل وقت ہے، اللہ اس مشکل وقت کے بدلے اللہ ان کو دین نصیب فرمائے گا۔ اللہ اس مشکل گھڑی کی بدولت، اللہ بدولت ان طلباء کو پھر اللہ چمکاتا ہے، پھر لوگ ان کے جوتے سیدھے کرنے کو بھی فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، آج بھی مہنگائی کا بہت زیادہ یہ عالم ہے کہ کئی مدرسے والے بتاتے ہیں، اکثر انہوں نے چھٹیاں کر دی ہیں۔ ہمارے بھانجے 2 گھر میں تھے، بڑے بڑے جامع پڑھتے ہیں، کیوں کہ آج مدرسے میں دال ختم تھی، گھی ختم تھا، اس وجہ سے چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ کوشش کریں، آپ نے زکوٰۃ جو رمضان شریف میں نکالنی ہے ایڈوانس نکالنا شروع کریں، مدارس کے بعد خود پہنچ جائیں کہ کہیں یہ اللہ کے رسول کا نام لینے والے، قال اللہ قال الرسول پڑھنے پڑھانے والے اگر یہ چلے گئے، گھر سے بند ہو گئے، پھر ہم پر یہ بعید بات نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب آئے، یا اللہ کے عذاب قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے جو ہے ہٹے ہوئے ہم اور ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔